पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च की कलीसिया और अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा। आज का ये खूबसूरत और बाबरकत दिन अता किया ताकि हम सब वहां मिलकर एक दिल होकर एक कदम और खुदावंद के कलाम के सबब से अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान में आगे बढ़ सके। आमीन। अजीजों, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए यहोशुआ की किताब, उसका दूसरा बाब और पहली 10 आयात। यहोशुआ की किताब दूसरा बाब और पहली 10 आयात पर हम गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब नून के बेटे यहोशुआ ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरूह के को देखो भालो। चुनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरूह के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। यरूह के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर उनको छिपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो क्योंकि तुम जरूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छिपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पर पयाबों तक उनके पीछे गए और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलसम के पानी को सुखा दिया और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेहून और ओज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला क्या क्या किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम की तरफ आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार करें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि हम वहां मिलकर आपके हुजूर में झुके और अपने आप को खुदावंद यीशु जी आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। जितनी जाने इस आवाज को सुनती हैं, इस कलाम को रिसीव करती हैं, खुदावंद यीशु जी हम मिन्नत करते हैं अपने कलाम के सबब से अपने बच्चों को, इन तमाम जानों को, अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, मजबूत कीजिए, ईमान की मजबूती, कुव्वत और जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जब हम यहोशुआ की किताब का मुतालिया करते हैं तो इस किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों से जो वादा किया था वो वादा अब तकमील को पहुंच रहा है। खुदावंद ने बाप इब्राहिम से जो वादा किया कि मैं तुझे वादे की सरजमीन दूंगा, मैं तुझे एक ऐसी सरजमीन दूंगा जहां पे तेरी आने वाली नस्ल जो है वो राज करेगी, वो वहां पर रहेगी। और खुदावंद ने बियाबान में अपने लोगों के साथ, मूसा, अपने बंदा मूसा के साथ जो वादा किया कि एक ऐसी सरजमीन में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हारी नस्ल को लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मतलब वो जगह, वो सरजमीन नेचुरल सोर्सेज से भरपूर है, वहां पर ब्लेसिंग है, वहां पर बरकतें हैं, वहां पर खुशी है, खुशहाली है। जब हम यहोशुआ की किताब का मुतालिया करते हैं तो इस किताब के अंदर हमें उस वादे की तकमील दिखाई देती है। हमने जब दूसरे चैप्टर से इन आयात को पढ़ना शुरू किया
تو ہمارے سامنے ایک منظر آتا ہے جہاں پر یشوع 2 جاسوسوں کو یرو شہر کے اندر جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے یہ رد عمل موسیٰ نے بھی کیا. جب ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور موسیٰ نے 12 لوگوں کو جاسوسی کے لیے اس ملک میں بھیجا, لیکن ان 12 لوگوں میں سے 10 لوگ جو تھے منفی رپورٹ, منفی نیوز لے کے آئے, اور ایسی منفی خبر جس نے پوری قوم کو خوف و ہراس کا شکار بنا دیا. اور وہ ساری باتیں یشوع کے دل میں تھیں. اور اب جب یشوع دوبارہ اس ملک میں جاسوسی کے لیے 2 لوگوں کو بھیجنے جا رہا ہے, تو یشوع نے اب کی بار 12 لوگوں کو نہیں بلکہ 2 لوگوں کو بھیجا. ارے 2 ایسے لوگ جو خداوند کی قدرت, خداوند کی قوت پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے. ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند نے نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے دروازوں کو کھولا, راستوں کو کھولا, سورسز پرووائڈ کیے, بلکہ ہر وہ شخص, ہر وہ ذات جو عبرانیوں کے خدا پہ ایمان لے آئی, اعتقاد رکھنے والی ذات کو خداوند نے تقویت دی اور زور بخشا. ایسے ہی کریکٹرز میں سے ایک کردار ان چیپٹرز کے اندر, ان آیات کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کا نام راہب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا اس کریکٹر سے ملاقات کیجئے, اس کریکٹر کی سٹڈی کیجئے. اس کردار میں, اس پیسج میں 3 ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے راہب خداوند کے غضب کے نیچے تھی, مگر خداوند نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ اس کے پورے خاندان کو اپنے غضب سے نکالا اور اپنے فضل کا حصے دار بنا دیا. ہم جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ لڑکی راہب خداوند کے غضب تلے تھی. سب سے پہلی بات پلیس, دوسری بات پیپرز, اور تیسری بات پروفیشن. یہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں, یہ 3 ایسے نقطے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں راہب اپنے پورے شہر کے لوگوں کی طرح خداوند کے عذاب, خداوند کی ججمنٹ کے نیچے دکھائی دیتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب اس لڑکی نے عبرانیوں کے خداوند پہ اعتقاد کیا, ایمان رکھا, تو خداوند نے کس طرح سے اس لڑکی کو اور اس کے گھرانے کو اس شہر کے عذاب سے بچایا, اس شہر کے عذاب سے نکالا. ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے, پلیس. غور فرمائیے کہ یہ لڑکی کس جگہ کی رہائشی, کس شہر کی رہائشی ہے. یہ جس شہر میں رہتی وہاں پہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے, وہاں پر بہت سارے ایسے مذہبی ٹھکانے تھے, وہاں پر لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے طور طریقے اپناتے. اسی شہر کے اندر نات دیوی کا مندر تھا جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا تھا کہ یہ حکمت اور جنگ کی دیوی ہے. اسی شہر کے اندر اہراب دیوی کا مندر بھی تھا جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پانیوں اور سمندروں کی دیوی ہے. اسی شہر کے اندر استرات دیوی کا بھی مندر تھا جسے جنس پرستی کی دیوی کہا جاتا تھا. اسی شہر کے اندر اراد دیوتا کا مندر تھا جسے ستاروں کا دیوتا کہا جاتا تھا. اسی شہر کے اندر بال دیوتا کا مندر تھا. اسی شہر کے اندر دجون دیوتا کا مندر تھا. اسی شہر کے اندر اشمون دیوتا کا مندر بھی تھا جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ ہیلنگ کا گاڈ ہے, وہ شفا دینے والا خدا ہے. طرح طرح کی دیویاں, طرح طرح کے دیوتا اور بے تحاشا مندر جن کی بھرپار اس شہر میں ملتی تھی. طرح طرح کی عیدیں, طرح طرح کے طور طریقے, طرح طرح کی رسمیں, طرح طرح کے رواج, اور ایسے کلچر میں, ایسی مذہبی سوسائٹی میں, ان دیوی دیوتاؤں کے سوسائٹی میں, ماحول میں اس لڑکی کا جنم ہوا جس کا نام اس کے ماں باپ نے راہب رکھا. ایسے ماحول میں یہ پلی بڑی, یہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی دیوی اور دیوتاؤں. یہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ اس کی سوسائٹی, اس کے معاشرے, اس کے مذہب کے لوگ کس طرح سے اپنی دیوی, اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا طریقے, کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. کس طرح سے لوگ دن و رات, شب و روز انہی کاوشوں میں لگے رہتے رہے, کس طرح سے اپنی دیوی کو, اپنے دیوتا کو خوش کیا جا سکے. اگر کاروبار میں کامیابی چاہیے تو آئیے چڑھاوے لے کر دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں. اگر خاندان میں خوشحالی چاہیے تو کون
کانسیپٹ یہ تھا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے پہلے بچے کو دیوی یا دیوتا کے مندر میں قربانی کے طور پر آگ میں جلا کر چڑھاوا چڑھا دیا جاتا، چونکہ تصور یہ تھا کہ ہم نے اپنا پہلا پھل اپنے دیوتا کی نظر کر دیا، اب چونکہ ہمارا نذرانہ قبول ہوا، اب ہمارے گھر میں خوشحالی، امن اور سلامتی کا ماحول قائم رہے گا۔ یہ کانسیپٹس تھے، یہ عقیدے تھے، یہ ماحول تھا جس کے اندر اس لڑکی راہب نے آنکھ کھولی، جس کے اس نے پرورش پائی۔ طرح طرح کی عیدیں، رسم و رواج، طور طریقوں کی پیروی کرنے والے یہ لوگ، ملک کنعان میں رہنے والے، پورے طور سے روحانی تاریکیوں، پست حالی کا شکار، اور اسی شہر کے لوگوں میں رہنے والی یہ لڑکی راہب، یہ بھی اپنے شہر کے لوگوں کی طرح روحانی پستی اور روحانی تاریکی کا شکار تھی۔ یہ اصلی زندہ اور حقیقی خدا سے ناواقف تھی، لیکن ایک دن عبرانیوں کے خدا کی باتیں، اس کی قدرت، اس کے جلال کے باتیں، اس کی شہرت، اس کا نام اس شہر تک پہنچا، اس کی قدرت، اس کے عجیب کام ان لوگوں تک پہنچا۔ ان لوگوں نے اس کا نام سنا، یہ خوف زدہ بھی ہو گئے، یہ پریشان بھی ہو گئے، ان کے دل بھی دہل گئے، لیکن یہ اپنے طور طریقوں سے، اپنے عقیدوں سے، اپنے مذہب سے، اپنی رسومات سے، اپنے رواج سے، اپنے کلچر سے یہ برطرف نہ ہوئے، بلکہ اپنی طرز زندگی جو کی توں گزارتے رہے۔ اس لڑکی راہب نے بھی عبرانیوں کے خدا کی بابت سنا، اور جب اس نے سنا یہ دنگ رہ گئی، دل دہل گیا، یہ خوف زدہ ہو گئی، اور عبرانیوں کے خدا پر ایمان لے آئی۔ راہب کا کریکٹر، اس لڑکی کی شخصیت، ارے جب ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ تصویر ہے بنو انسان کی، کیونکہ انسان بھی جو روحانی تاریکیوں کا شکار، اپنی دنیا میں مگن اور اپنی طرز زندگی پہ چلنے والا، ارے ایک دن وہ جو روحانی تاریکیوں، پست حالی، مایوسی اور نا امیدی کا شکار تھے، ان تک آسمانی باپ کی آواز، اس کی قدرت، اس کے جلال اور اس کی محبت کا پیغام پہنچا۔ اور وہ جنہوں نے اس کے پیغام پر غور کیا، ارے وہ جن کے دل دہل گئے، جنہوں نے تعجب کیا، حیران ہو گئے اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھ کر، اس کی محبت کی عجائب کو دیکھ کر، ارے وہ جو خداوند کے نام سن کے، اس کا کلام سن کے، اس کی باتوں کو سن کر ایمان لے آئے۔ خداوند نے ان کو روحانی تاریکیوں سے نکالا اور نور کا فرزند بنا دیا۔ ارے خداوند نے ان کو جو ایمان لے آئے، موت کی وادیوں سے نکالا اور زندگی کے پھاٹکوں پر لا کھڑا کیا۔ ارے وہ جو روحانی طور پر تاریکیوں میں تھے، وہ جو موت کی وادیوں کے مسافر تھے، ارے جب ان تک زندہ آسمانی خدا کا نام پہنچا، اس کے کام پہنچے، اس کا پیغام پہنچا، تو ایمان لانے والوں کو خداوند نے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا۔ آمین۔ یہ لڑکی، یہ تصویر ہے ہر اس گنہگار کی جو دنیا کے خداؤں کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیاوی طور طریقوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب زندہ آسمانی باپ سے مسیح یسوع کے وسیلے ملاقات ہو گئی تو زندگی بدل گئی۔ ارے موت کا خوف جاتا رہا تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات پلیس، دوسری بات پیپرز۔ یہ لڑکی جانتی نہیں تھی کہ اپنی ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، اپنی نیشنلٹی کی وجہ سے بھی یہ خداوند کے عذاب میں ہے۔ پہلے ہم نے پلیس پہ غور کیا، اس شہر کے کلچر، اس شہر کے مذہب کے اوپر غور کیا، مذہبی عقیدوں پہ غور کیا، اور اس شہر کے لوگ اپنے مذہبی عقیدوں کے سبب سے بھی خداوند کے غضب کے نیچے تھے۔ دوسری بات پیپرز، یہ لڑکی اپنی نیشنلٹی، اپنی ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے بھی خداوند کے غضب کے نیچے تھی، خداوند کے ججمنٹ کے نیچے تھی، بٹ شی ڈزنٹ نو، اور یہ جانتی نہیں تھی۔ ملک کنعان ایک خوشحال سرزمین، ارے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا اناج، وہاں کے پھل، وہاں کی زمین، وہاں کا موسم، آئیڈیل پلیس، خوش
خوشحال زندگی، بیٹر فیوچر کے لیے لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ پکے مکان، پکی سڑکیں، بہترین معیاری زندگی، وہاں کے سیوریج سسٹم پراپر تھے، لگژری لائف تھی، وہاں کے لوگ علم اور حکمت میں ماہر تھے۔ ارے وہاں پر ہر چیز معیاری تھی، وہاں کی زندگی معیاری تھی، لوگ اپنی طرز زندگی پر فخر کرتے تھے۔ لوگوں کو فخر تھا کہ وہ دوسری دنیا سے مختلف ہے اور دوسری دنیا سے بہتر ہے۔ They are the super power۔ لوگ اپنا فیوچر اس شہر میں پلان کرتے تھے کیونکہ یہاں کا طرز زندگی، یہاں کا نظام، یہاں کا سسٹم، یہاں کی سیاست، یہاں کی پالیٹکس، یہاں کی پالیسیز وہاں کے رہنے والوں کے لیے بہترین تھی۔ اور اسی شہر میں رہنے والی یہ لڑکی جس کا نام راہب، اس کے سارے ڈاکومنٹس، اس کے سارے پیپرز ملک کے نام کے بنے ہوئے تھے۔ یہ یہاں کی نیشنلٹی ہولڈر تھی۔ اندے پتاکے ملک کے نام دے بنے سن، اس کے آئی ڈی کارڈ اسی شہر کے بنے ہوئے تھے۔ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس کی میٹرک کا سرٹیفکیٹ، اس کا بے فارم، اور اس کے پورے پیپرز کے اوپر اس کے شہر کی سٹیمپ تھی، مہر تھی، گورنمنٹ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کی رہائشی تھی، یہ لیگلی یہاں کی رہنے والی تھی۔ چونکہ یہ یہاں کی رہنے والی تھی اس لیے اس کے ہر ڈاکومنٹ کے اوپر گورنمنٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس شہر کا بادشاہ، اس ملک کا حکمران، اس کا بھی آقا تھا، اس کا بھی مالک تھا۔ اس جگہ کی نیشنل ہوتے ہوئے اب اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی تھی، اس کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ باقی شہریوں کی طرح یہ بھی اس ملک کے قانون اور اس ملک کی پالیسی کو فالو کرے۔ اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ جس طرح سے باقی لوگ اس ملک کے بادشاہ کو اپنا آقا تصور کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بھی اس ملک کے بادشاہ کو اپنا آقا تصور کرے اور اس کے سامنے سرنگو ہو۔ چونکہ اس کی نیشنلٹی اس شہر کی تھی، اس کے ڈاکومنٹس، بے فارم، برتھ سرٹیفکیٹ، اس کا پتاکا، اس کا آئی ڈی، ہر ایک پیپر ورک پہ اس گورنمنٹ کی سٹیمپ تھی۔ اس لیے یہاں کی گورنمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کلیم کر سکے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، ارے یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہماری مہر ہے، یہ یہاں کا رہنے والا، یہ ہمارے ملک کا باشندہ ہے۔ چونکہ یہ ہمارے ملک کا باشندہ ہے اس لیے یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے متحد ہے، اس لیے یہ ہم سے تعلق رکھتا، یہ ہمارا ہے۔ لیکن ایک دن ارے جب اس کی ملاقات خداوند سے ہو گئی، خداوند کا نام اس نے پہچان لیا، تو یہ خداوند کے غضب سے نکلی اور خداوند کے فضل کے نیچے آ گئی۔ خداوند کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا بتاتا، اس کا بے فارم، اس کی ڈاکومنٹیشن، خواہ کس شہر کے ہو، خواہ اس شہر کا کلچر، اس شہر کا مذہب، اس شہر کے طور طریقے کیسے بھی ہو، لیکن جس دن اس نے خداوند کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، خداوند نے اس کی نیشنلٹی بدل کے رکھ دی۔ آمین۔ اینو پتہ ہی نہیں سی کہ اس جگہ کی نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے بھی یہ خداوند کے غضب کے نیچے ہے۔ ارے اس کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکی تصویر پیش کرتی ہے ہر اس شخص کی جو اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں کھویا ہوا اور اس جہان کی ڈگر پر چلتا ہے۔ ارے وہ جو اس جہان کا، اس دنیا کی ڈگر پہ چلتا، دنیا کے طور طریقوں کو فالو کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ارے جس نے اس جہان میں، اس دنیا میں اپنے دل کو لگایا تو غور کیجئے اور جان لیجئے کہ اس جہان کا سردار، اس جہان کا مالک ابلیس اس شخص کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیاوی ہے، جو دنیاوی طور طریقوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ارے ایسوں کے اوپر اس جہان کے مالک ابلیس نے اپنی مہر کی، اور جس کے اوپر اس نے اپنی مہر کی، ایسوں پر وہ اپنا حق جتاتا اور دعویٰ کرتا ہے یہ دنیا میں ہے، اور چونکہ دنیا میں رہ کر یہ میرے قوانین اور میری بنائی ہوئی پالیسیز کو فالو کرتا ہے، اس لیے یہ میرے ماتحت ہے، اس کے ماتھے پہ میری مہر لگی۔ ارے یہ اس جہان کا نیشنل
इटर्नल है, इसलिए ये मुझसे ताल्लुक रखता है और कोई इसको मुझसे छीन नहीं सकता। इस जहान का सरदार इब्लीस ऐसों पर अपने हुकूमत, अपने इख्तियार का दावा करता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, अगर चाहे हम भी इसी जहान की डगर पर चलते थे, अगर चाहे हम भी मौत की कगार पर खड़े थे, अगर चाहे इस जहान का सरदार इब्लीस जो हमारे ऊपर भी दावा बोलता था, अरे जो हम पर अपना इख्तियार जताता, अपना हक जताता था, लेकिन खुदावंद ने अपने बेटे यीशु को भेजकर हमारी पूरी कीमत अदा की। अरे अब तुम अपने नहीं, अब तुम इस जहान के नहीं, अब तुम इस जहान के सरदार के नहीं, अब तो तुम कीमत से खरीदे गए हो और इस जहान से अलग किए गए हो। और जब तुम इस जहान से अलग किए गए तो पाक रूह ने हर नजात याफ्ता शख्स के माथे पर नजात की मोहर कर दी, क्योंकि अब तुम्हारी नेशनलिटी इस जहान की नहीं बल्कि आसमान की है। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अरे उसने हमें इस जहान से अलग कर दिया। You are a different people now. अरे आप मुसाफिर हो इस जहान में, और मुसाफिर राह में आने वाले स्टेशंस पे अपना दिल नहीं लगाता, वहां पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक बिजनेसमैन जहां पर इन्वेस्ट करता है वहां पर उसका ध्यान लगा रहता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं, अपना माल जमीन पर नहीं आसमान पर जमा कर, क्योंकि जहां तेरा माल वहां पर तेरा ध्यान लगा रहेगा। मैं और आप इस जहान में तो महज मुसाफिर हैं। अरे मेरी और आपकी नेशनलिटी इस जहान की नहीं आसमान की है। और पाक रूह ने मेरे ते तुहाडे आईडी कार्ड से बता के होते स्टैंप कर देती है। हर मोहर के ऊपर कंपनी का लोगो होता है, और पाक रूह ने जो आपके माथे पे, आपके दिल पे नजात की मोहर कर दी। अरे इस स्टैंप के ऊपर ये सलीब का लोगो है, और उस लोगो के चारों तरफ लिखा हुआ है, यू आर ऑथोराइज्ड टू एंटर इन हेवनली यरूशलेम। आप उस आसमानी यरूशलेम में दाखिल होने के ऑथोराइज्ड पर्सन हो। नेशनलिटी आसमान की मिल गई, ऑथोराइजेशन मिल गई। नाउ यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे आप इस जहान से अलग किए हुए डिफरेंट लोग हो। इसकी नेशनलिटी पहले मुल्के कनान की थी, लेकिन जिस दिन खुदावंद से मुलाकात हो गई, अब नेशनलिटी मुल्के कनान की नहीं रही। अरे अब इसकी नेशनलिटी तो आसमान की हो गई। हालेलुया। पहली बात प्लेस, दूसरी बात पेपर्स, और तीसरी बात प्रोफेशन। हम जब इन आयात पे गौर करते, देखिए 9वीं 10वीं आयत में इस लड़की ने मान लिया, कन्फेस कर लिया, ये इब्रानियों के खुदा पे पूरा ईमान ले आई थी। कहते हमारे शहर के लोगों पर भी आपका रोब है, लोग आपके खुदा की कुदरत और जलाल को देख के कांप उठे हैं, लोग खौफजदा हैं। हैरत की गल सी, वो डरते भी थे, वो खौफजदा भी थे, लेकिन उसके बावजूद ईमान न लाए। इस पूरे शहर के अंदर एक ही घराना जो निजात पा गया, ईमान ले आया। पूरे का पूरा शहर फना हो गया, बर्बाद हो गया। और इस लड़की पे गौर कीजिए, इससे मुलाकात कीजिए, देखिए इसका प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। अरे ये कस्बी थी, सोसाइटी में इसकी कोई वैल्यू, कोई रुतबा नहीं था। लोग इसको तरह तरह के नामों से पुकारते, टीज करते, आते जाते टॉन्ट करते, ताने मारते, छेड़ते, मजाक करते, इसको जूस करते। इसकी कोई ऑनर, कोई वैल्यू, कोई रुतबा, कोई स्टेटस नहीं था। लेकिन उन सब के बावजूद, अरे देखो, जब इस तक खुदावंद का नाम, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल और उसकी मोहब्बत की बातें पहुंची, इसकी सोच बदल गई, इसका दिल बदल गया। खुदावंद के रूह ने इसके दिल को छुआ। ना सिर्फ ये लड़की, इसका पूरे का पूरा घराना निजात पा गया। खुदावंद ने भी अपनी बाहें फैलाकर इस बेटी को, इस लड़की को कबूल किया। अरे खुदावंद को कोई
غرض نہیں کہ اس کا ماضی کیسا ہے، اس کا کلچر کیسا تھا، اس کے طور طریقے کیسے تھے، اس کا پیشہ کیسا تھا. یہ بائی پروفیشن پروسٹیٹیوٹ تھی. ارے خداوند کو اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں. خداوند نے اس کے دل پہ نگاہ کی اور دل اس کا پورے طور سے خداوند کے حضور میں جھکا ہوا. خداوند نے اس کے کنفیشن کو اس کے پروفیشن سے زیادہ ترجیح دی. اور خداوند آج بھی بدن پر نہیں، ماضی پر نہیں، بلکہ انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. ارے آپ کا ماضی کیسا بھی ہو، آپ کے طور طریقے کیسے بھی ہو، یہ ممکن ہے کہ شاید لوگ تینوں کچھ بھی نہ سمجھتے ہو. ارے شاید لوگ حقیر اور کمزور جانتے ہو، مگر جان لیجئے ایک ذات ہے جو آپ کو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے. پورے دل سے خداوند کے حضور میں جھک جائیے. ارے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ ماضی کیسا تھا، طور طریقے کیسے تھے، یا پروفیشن کیا تھا، یا طرز زندگی کیسا تھا. ارے خداوند تو دل پہ نگاہ کرتا ہے اور وہ باہیں پھیلا کر آج بھی آپ کو ویلکم کرتا ہے. ارے خداوند کے حضور میں جھک جائیے. خداوند آج بھی آپ کا نام لے کر آپ کو بلاتا ہے. یہ غیر قوم کی تھی، دیکھو کیسا بڑا فضل ہوا. ارے خداوند کا کیسا بڑا فضل اس لڑکی پر ہو گیا. خداوند نے نہ اس کا ماضی دیکھا، نہ اس کا پروفیشن دیکھا، بلکہ ایسا فضل کیا. کھول کے دیکھو متی دی انجیل کے پہلا باب. یسوع مسیح کے نسب نامے میں رائل چین کے اندر اس لڑکی کا نام آ گیا. خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں، خداوند یسوع مسیح کے فیملی ٹری میں اس کا نام جڑ گیا. واٹ اے بلیسنگ، واٹ اے گریس. ارے دیکھو خداوند کا کیسا فضل ہوا. ارے وہ جو خداوند یسوع مسیح کے آگے اپنا آپ انڈیل دیتا ہے، وہ جو کنفیس کر لیتا ہے، ارے وہ جو خداوند کے آگے جھک جاتا ہے، خداوند اس کو گندگی سے نکالتا ہے اور خداوند اس کو شاہی خاندان کا حصہ بنا دیتا ہے. آمین. ارے ہمارے خداوند کی محبت بے لوث محبت، جو ماضی پہ نگاہ نہیں کرتا، جو ہمارے اعمال کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا. He is a loving God. ارے وہ بے پناہ ٹوٹ کر چاہنے والا، ٹوٹ کر محبت کرنے والا خداوند ہے. میں جب ان باتوں پہ غور کر رہا تھا، 3 پوائنٹس جن کی وجہ سے یہ خداوند کے عذاب کے نیچے، خداوند کی ججمنٹ کے نیچے تھی، لیکن خداوند نے اس کو اپنی ججمنٹ سے نکال کر اپنے فضل کے نیچے لایا. بائی پلیس، بائی پیپرز، بائی پروفیشن. واٹ اے بلیسنگ. خداوند کا فضل دیکھیے اس ذات کے اوپر. میں جب ان باتوں پہ غور کر رہا تھا، ایک ٹیسٹمنی میرے ذہن کے اندر بار بار آ رہی تھی اور میرے دل میں آیا ابھی کہ میں آپ سے شیئر کروں. پاکستان FGA چرچ میں پادری صاحب نے اس ٹیسٹمنی کو شیئر کیا. انہوں نے ہم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک غیر قوم کی لڑکی، غیر مسیحی نے اپنی کولیگ سے پادری صاحب کا نمبر لیا جو کہ بینک میں جاب کرتی تھی، اور بڑے بوجھ کے ساتھ کہا کہ مجھے اپنے چرچ کے پاسٹر صاحب کا نمبر دیجئے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے دعا کروانا چاہتی ہوں. وہ لڑکی جو کہ چرچ کی ممبر تھی، FGA چرچ سے تعلق رکھتی تھی، اس نے اپنے اس کولیگ کو جو اس کے ساتھ بینک میں جاب کرتی تھی اب پادری صاحب کا کانٹیکٹ نمبر دے دیا. اس لڑکی نے پادری صاحب کو فون کیا اور فون کر کے بولی کہ پادری صاحب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں. میں جانتی ہوں کہ جب مسیحی لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات ان کی دعا کو سن کر جواب دیتا ہے، پلیز میری مدد کیجیے. پادری صاحب نے اس لڑکی کو ایڈریس دیا، ٹائم دیا، اور چرچ کے کچھ بزرگ حضرات کو بلایا کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیے، ایک بیٹی ملاقات کے لیے آ رہی ہے، شی از ویری اپسیٹ، آئیے ہم اس کی بات کو سنیں اور خداوند کے حضور میں جھکیں. چرچ کے بزرگ بتائے گئے وقت پر چرچ میں پہنچے اور وہ بیٹی بھی بتائے گئے ایڈریس پر وہاں پر پہنچ گئی. اس لڑکی نے اپنے گھر کی سٹوری بتائی. اس لڑکی نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور اس چھوٹے بھائی کو دورے پڑتے ہیں، وہ نیچے گر جاتا ہے
اور دن میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے عقیدے ہمارے فیت کے مطابق ہم نے کئی مزاروں پر حاضریاں دی, کئی پیروں سے ملاقات کی, کئی دفعہ اس پہ تعویذ بھی کروایا, لیکن اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا. وہ ابھی بھی بڑی بری طرح ہے اور بڑی بری حالت میں ہے. وہ ابھی بھی دورہ پڑتا ہے, گر جاتا ہے, اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. پادری صاحب میں بڑی پریشان ہوں کیونکہ پچھلے ہفتے ہماری پوری فیملی ایک دربار پر گئی تھی. کسی نے ہمیں ایڈریس دیا تھا, وہاں پہ جو بابا جی ہیں, جو پیر صاحب ہیں, ان سے ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے. اس پیر صاحب نے دعا کی اور ہمیں نذرانہ چڑھانے کے لیے بولا, اور میرے باپ کو سائڈ پر لے جا کر اس نے ایک مشورہ دیا. اس کے مشورے کے مطابق میرے بھائی کا جو علاج ہے وہ 100% ہو جائے گا. اور مشورہ اس نے یہ دیا کہ 3 دن کے لیے اپنی بڑی بیٹی کو یہاں پر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ تو تمہارا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ شفا پا جائے گا. کہتی پورے راستے میں میرے باپ نے مجھ سے بات نہیں کی, لیکن جب ہم گھر آئے تو میرے باپ نے مجھے پاس بلا کر اعتماد میں لینے کی کوشش کی. میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا تیرا ایک ہی چھوٹا بھائی ہے, اور پیر صاحب نے بولا کہ ہمیں اس کی صحت یابی کے لیے تجھے 3 دن کے لیے ان کے پاس چھوڑنا پڑے گا تو تیرا بھائی جو ہے وہ شفا پا جائے گا. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں, منت کرتا ہوں کہ اگر تو اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دے دے گی تو ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. کہتی پادری صاحب میں رونے لگی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن اپنے باپ کو میں نے بولا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. آپ نے اپنی ایک اولاد کے لیے اپنی دوسری اولاد کی عزت اور آبرو کو کیوں نیلامی پہ لگا دیا, کیوں داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے؟ ارے باپ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کس طرح سے مان گئے؟ میں نے اپنے والدین کو کہا کہ مجھے کچھ وقت دیجئے, یہ نصیحت کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, پادری صاحب میری مدد کیجئے. میں نے ان سے 10 دن کی مہلت مانگی ہے. 10 دن کے اندر اگر کچھ نہ ہوا تو میں مجبور ہو جاؤں گی. میں وہاں کسی پیر, کسی بابے کے پاس نہیں جانا چاہتی. میری مدد کیجئے, مجھ پر رحم کیجئے. پادری صاحب نے جب اس لڑکی کی اس بات کو سنا, اس کہانی کو سنا, تو پادری صاحب کے ساتھ وہ باقی چرچ کے سارے ممبران وہ دکھ سے بھر گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگے. ان سب نے بہت سے بھر کے کہا کہ بیٹی ہم تیرے لیے, تیری فیملی کے لیے ضرور دعا کریں گے, بہت سے دعا کریں گے. خداوند تمہیں ابلیس کے اس چنگل سے رہائی دے گا اور تیرے بھائی کو مضبوط کرے گا. مگر یاد رکھ, ہم جس سے مانگتے ہیں اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے, اور اس کے لہو میں قدرت ہے, قوت ہے, زور ہے. ہم جب اس کے لہو کو مانگتے ہیں تو اس کا لہو ہمیں دھوتا, پاک اور صاف کرتا ہے. ہم تیرے بھائی کے لیے, تیرے لیے, تیرے والدین کے لیے یسوع مسیح کے نام سے مخلصی اور نجات کی دعا کریں گے. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا یسوع اپنے لوگوں کی سنتا ہے. لیکن کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ ارے کیا تو یسوع کے لہو پر ایمان رکھتی ہے؟ کیا تو یسوع کے فدیے پر ایمان رکھتی ہے؟ وہ لڑکی اس پوری ٹیم کے ساتھ دعا میں جھکی. اس پوری ٹیم نے رو رو کر اس بیٹی کے لیے اور اس خاندان کے لیے دعا کی. جاتے جاتے پادری صاحب نے ایک چھوٹے آئل کی بوتل کے اوپر پریئر کی, اس کو انوائنٹ کر کے اس بیٹی کو دیا اور کہا کہ جا بیٹی, ایمان سے لوٹ جا اپنے گھر. اور ہر روز ڈیوٹی پر جانے سے پہلے تیرے پاس جتنے بھی دن بچے ہیں, ہر روز صبح اٹھ کر ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس تیل کو اپنے ہاتھ پہ لینا, اپنی انگلی پر لگانا اور اپنے بیمار بھائی کے ماتھے پہ صلیب کا نشان بنانا, اور ساتھ اس بات کا اقرار کرنا کہ یسوع کے خون میں شفا ہے, یسوع کے لہو میں فتح ہے. وہ ہر روز جب صبح اٹھتی اس تیل کو اپنی انگلی پہ لگاتی اور اس کا بھائی جو سو رہا ہوتا تھا اس کے ماتھے پہ کراس بناتی اور کہتی یسوع کے لہو میں شفا ہے, یسوع کے خون میں فتح ہے. ایسا ہی جب وہ ڈیوٹی سے واپس لوٹ کر آتی تو پھر اس تیل کو لیتی اور اپنے بھائی کے ماتھے پہ صلیب کا نشان بناتی اور کہتی کہ یسوع کے خون میں شفا ہے, یسوع کے لہو میں فتح ہے. کچھ دن گزر گئے, اسی بیٹی کی دوبارہ کال آئی, اور جب اس بیٹی کی کال آئی
तो उसने पादरी साहब को फोन पे बताया। उसने इस बड़ी खुशी से, बड़ी शादमानी से पादरी साहब को फोन पे कहा कि पादरी साहब, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिसने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, आप मसीही लोगों से मिलूं और आपसे प्रेयर करवाऊं। क्योंकि जिस दिन से मैं आप लोगों से प्रेयर करवा के वापस घर लौटी और उस अनॉइंटेड ऑयल को अपने भाई के माथे पे लगा रही, आज पूरे 4 दिन हो चले इस बात को। मैं हर रोज सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त और ड्यूटी से वापस आकर अपने भाई के माथे पर तेल से सलीब का निशान बनाते हुए इस बात का इकरार करती रही, यीशु के खून में शिफा है, यीशु के लहू में फतह है। और वाकई यीशु ने अपने लहू के वसीला से मुझे और मेरे भाई को शिफा बख्शी है। आज पूरे 4 दिन हो गए, एक दिन भी मेरे भाई को ना दौरा पड़ा, ना वो जमीन पर गिरा और ना उसके मुंह से झाग निकली। मेरे आपके खुदावंद ने, यीशु मसीह ने मुझे और मेरे वालिदैन के दिल को बदल के रख दिया। हम लोग इस सोच में मुब्तला हो गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई ही मसीहों के पास कुव्वत है, कुदरत है और यीशु मसीह नासरी ही कुव्वत वाला और जोरावर है। हालेलुया। भाई साहब कहते हैं कि जब फोन पर मैंने उस बेटी की इस टेस्टिमनी को सुना तो मेरा दिल खुशी से शादमान हो गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर गली में चला जाऊं और जोर जोर से ऊंची ऊंची पुकार पुकार कर ये गीत गाना शुरू कर दूं कि गैर कौमा विच ए चर्चा सी के एना दा खुदा। अरे गैर कौमें भी इस बात का ऐलान करेंगी कि मसीहों का खुदा, अरे ईमानदारों का खुदा कुदरत वाला है, जोरावर है, जिंदा है और नजात और शिफा अता करता है। हालेलुया। अरे आप एक ऐसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हो जो माजी नहीं देखता, अकीदे नहीं देखता, मजहब नहीं देखता, प्रोफेशन नहीं देखता, बल्कि जो भी कोई खुले दिल से उसके सामने झुककर उसका इकरार करता और मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो मेरा मसीह अपनी बाहें फैलाकर अपने बच्चों को खुशी से वेलकम करता और गले लगाता और शाही खानदान का हिस्सा बना देता है। आमीन। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और इन बातों पे गौर करें, क्योंकि मेरा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, वो जोरावर है, वो कादर मुतलक है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, उसके नाम को मुबारक कहें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बाप दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए। खुदावंद आपके तसल्ली बख्श, कुव्वत बख्श और जोरावर कलाम के लिए खुदावंद यीशु जी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें रूहानी तारीकियों में से निकाला, मौत की वादियों में से निकाला और जिंदगी के फाटकों पर ला खड़ा किया। आपने हमें तारीकी में से निकालकर नूर का फर्जंद बना दिया। खुदावंद यीशु जी आपने हमारे माजी को व्हाइट वॉश कर दिया और फिर से एक नया आगाज करने का फजल बख्शा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और वो तमाम जाने जो आपकी इस आवाज को सुनती है, आपके कलाम को सुनती है, अपने कलाम के सबब से अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, ज़ोदता कीजिए, छूइए और ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जिंदा आसमानी बाप तमाम सुनने वालों को, अपने बच्चों को अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत इनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।